हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको बरकत दे। और आज का जो मेरा वीडियो का पार्ट है वो पार्ट 3 है। मैंने फर्स्ट पार्ट में 10 क्वेश्चन आपके सामने रखे थे और सेकंड पार्ट में मैंने 11 टू 20 रखे थे। उसके बाद फिर 20 टू 30 हम क्वेश्चन करेंगे। इस तरह 100 अबव इसमें रखेंगे हम। तो आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। असल में लेट हो गया, कुछ ईद की छुट्टियां, कुछ और भी बड़े काम थे। कुछ वीडियो मैं फेसबुक पे बना रहा था, इस वजह से वो टाइम नहीं मिला। मैंने इन क्वेश्चंस को सेटअप कर लिया है। हम 100 अबव कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चंस को फोकस करें। मेरे इस वीडियो बनाने का ये इसका मेन सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमें वो जो हमारा दुश्मन है, जो स्लीप पर यीशु मसीह ने उसको शिकस्त दी है, उससे वो हर अथॉरिटी को छीन लिया, मगर आज भी वो लोगों में गलत एरिया में मूव करता है। उनके अंदर गलत उनके आइडियाज़ दे देता है कि खुदा ये है, ये कुछ नहीं कर सकता, तेरा मुआवजा नहीं हो सकता, और उन पे वो ओवरकम करता है। गलत थॉट जो इंसानों के अंदर वो जाते हैं, उन थॉट की वजह से वो उन जिंदगियों में आज भी राज करता है। और ये लीगल राइट उसको इंसानों ने दिए हैं। खुदावन ने उस लीगल राइट को तोड़ दिया जो दुनिया में वो रखता था। यीशु मसीह के मरने से पहले आपको पता होगा, जब यीशु मसीह ने स्लीप पर जान देनी थी, और जान देने से पहले, क्योंकि यीशु इस दुनिया में काम करते थे, तो उस स्टार्ट में ही यीशु मसीह ने जब फास्टिंग में गए और उसमें इब्लीस ने कहा कि देख, मैं सारी दुनिया मेरे इख्तियार में, जिसको मैं देता हूँ, जिसको मैं चाहता हूँ उसे देता हूँ। तो यीशु मसीह के जान देने से पहले इब्लीस के पास ये इख्तियार था, और वो ये इख्तियार रखता था कि किस तरह दुनिया पर कब्जा किया जाए। मगर जब यीशु मसीह ने स्लीप पर जान दी, तो यीशु मसीह ने स्लीप पर जान देने के बाद और इब्लीस का बरमला तमाशा बनाया और कहा, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। यीशु मसीह ने हर चीज़ छीन ली। मगर आज भी इब्लीस जो है वो जिंदगियों पर लीगल राइट रखता है। हालांकि ये लीगल राइट इब्लीस का नहीं, ये पाकरू का है, क्योंकि पाकरू का मकदस है हम। मगर क्यों रखता है, मैं इसलिए अवेयर करना चाहता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि जो हमारा दुश्मन है वो स्पिरिट है, स्पिरिट बीइंग है। हम फिजिकल लड़ नहीं सकते, हमने स्पिरिचुअली जाके उससे फाइट करनी है। और हम अपने सरों को झुकाएं। छोटी सी मैं प्रेयर करूंगा। राबा का सिन देरे की भी खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरी तारीफ हो। खुदावन ये जो पॉइंट्स मैं रखूं लोगों के लिए बरकत का बाइस हो, लोग बरकत पाए, और खुदावन लोग अवेयर हो, उस हारे हुए इब्लीस का मुकाबला कर सके। क्योंकि बाइबल में लिखा है, तुम इब्लीस का मुकाबला करोगे तो वो तुमसे भाग जाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। देखिए कितनी जबरदस्त बात है, तुम इब्लीस का मुकाबला। ये नहीं ऐ बाप आके लड़ इससे, बेफजूल डॉक्ट्राइन है। खुदावन तू लड़ मेरे लिए। खुदावन ने कहा तुम इब्लीस का मुकाबला करोगे, ये नहीं लिखा मैं करूंगा और फिर वो भाग जाएगा। खुदावन ने हमें अथॉरिटी दे दी है स्लीप पर। तमाम अथॉरिटी हमारे बाप के पास है। तो जब हम उसके बेटे बनते हैं तो ऑटोमेटिकली चीजें बाप से बेटे में आ जाती हैं। बाप को उसको ना भी वो उसके हवाले करे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो चीजें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं।
बाप है, उसके पास बहुत सारी दौलत है, जायदाद है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, गाड़ियां हैं। जब उसके बच्चे 3-4 उसके बच्चे होते हैं, बेटे हैं उसके, 4-5 बेटे हो जाते हैं, तो जब वो छोटे होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बच्चे जो होते हैं अपने बाप की सारी जायदाद का इख्तियार उनके पास होता है। ऑटोमेटिकली उनमें वो चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती, बाप को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें उनकी ज़िंदगी में वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। इस वजह से जब हम बाप के बेटे बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली चीज़ें हमें ट्रांसफ़र हो जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 21 जो हमारे पास क्वेश्चन है, शुड अ क्रिश्चियन फेयर डीमंस, क्या एक मसीही को बदरूहों से डरना चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट, हमें बदरूहों से डरना नहीं चाहिए। बहुत सारे मैन ऑफ क्रिश्चियन है वो कहते हैं जी हम तो इन पर बिलीव ही नहीं करते, हम इनको मानते नहीं, इसलिए बदरूहें उनके घरों को बर्बाद करती हैं। हमने मानना है, हमने देखना है किन किन एरिया पर ये मूव करती हैं, मगर मसीहों को बदरूहों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब यीशु के शागिर्द आए तो उन्होंने कहा तेरे नाम से बदरूहें हमारे ताबे हैं। जब यीशु मसीह के नाम से बदरूहें हमारे ताबे हैं तो वो हमारे ताबे हैं, तो हम उनके कैसे ताबे हो सकते हैं? इसलिए जीसस बाप ने हमें अथॉरिटी दे दी है कि बदरूहें हमारे ताबे हैं। हम बदरूहों को जहां मर्जी मूव भी करवा सकते हैं क्योंकि वो हमारे ताबे हैं। तो जो चीज़ ताबे है वो आपका हुक्म मानती है, इसलिए बदरूहें जब हमारे ताबे हैं तो वो हमारा हुक्म भी मानती हैं। इसलिए खुदावन ने हमें अथॉरिटी दी है। बाइबल में लिखा है कि आसमान, मत्ती 28:18 बाप उसमें लिखा है आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, घबरा ना जाना। राबा का सिंधी जॉन 14:12 में लिखा है और जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े बड़े। जीसस बाप कहता है मुझसे भी बड़े बड़े वो काम करेगा, क्योंकि बाप की वजह से वो चीज़ें ट्रांसफ़र हमारी ज़िंदगी में हो जाती हैं। तो फिर हमें बदरूहों से डरने की ज़रूरत नहीं। लिखा है याकूब 4 बाप उसका, पास खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। रामबासी की थी, कितनी ज़बरदस्त बात है। बदरूहें भी है बाप तेरे नाम से हमारे ताबे हैं। राबा का लूका 10:18 में, ज़बरदस्त 17 में कि तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे थे। इसलिए एक मसीही को बदरूहों से डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें उसके लिए कोई जब स्पिरिट देखती हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये नए सिरे से पैदा है, ये यीशु के लहू से धुला हुआ है। तो जब स्पिरिट देख लेती है और वो समझ लेती है तो फिर हम क्यों, हमारी ज़िंदगी में क्यों लैक ऑफ नॉलेज है, हम क्यों नहीं समझ पाते कि बदरूहें हमें समझ लेती हैं और वो डरती हैं। तो हम जो मसीह हैं जिन्होंने नहीं कुछ सीखा, जो नहीं जानते हो, तो वो बदरूहों से डरना शुरू हो। इसलिए हमें डरना नहीं है, वो जैसे ही हम उनके सामने खड़े होंगे वो हमसे भाग जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अक्सर हम जब स्पिरिट्स को निकालते हैं, बदरूहों को निकालते हैं यीशु मसीह के नाम से, तो फिर हम ये नहीं देख रहे होते, हम अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर रहे होते। हम स्पिरिट में चीज़ों को निकाल तो रहे होते हैं यीशु मसीह के नाम से, मगर हमारी अपनी ज़िंदगी अनबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से इब्लीस इसका फ़ायदा उठाता है और वो हमें उन्हीं एरिया पे मूव कर रहा होता है। इसलिए अदालत के दिन, क्या अदालत के दिन हम यीशु को कहेंगे तेरे नाम से बदरूहें निकाली, तेरे नाम से हमने फाइट की, तो यीशु मसीह कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। याद रखें, इन चीज़ों को सीखने का मकसद ये है कि इससे पहले आपका रिलेशन जो है वो यीशु के साथ मजबूत हो। क्वेश्चन नंबर 22 में ये है, यही मैं बताना चाहता हूँ कि एंडिंग पे हम कहेंगे तेरे नाम से बड़ा कुछ निकाला, ये किया, मगर अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, आपकी पर्सनली लाइफ खुदा के साथ बेस्ट नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि आप लोगों की बदरूहें निकालें, लोगों के घरों में जाएं, प्रेयर्स करें, इबादत करें। बदरूहें भागेंगी, इब्लीस डरेगा क्योंकि आप यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं।
کیا آپ کی پرسنل لائف خدا کے ساتھ پاورفل ہے؟ کیا آپ کا ریلیشن خداون کے ساتھ بیسٹ ہے؟ اگر نہیں بیسٹ تو اس کو فوکس کریں. اس لیے اسپرٹس نکالنا، وہ نکلیں گی یسوع مسیح کے نام سے، بھاگیں گی کیونکہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. مگر اس سے یہ مراد نہیں، بہت سارے لوگ جب نکالتے ہیں تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ اپنی پرسنل لائف میں بھی بیسٹ ہو. تو بہت زیادہ میں ایماندار ایسے بھی ہیں جن کی پرسنل لائف بہت بری ہوتی ہے، مگر وہ اسٹیج پہ اسکرین پہ آ کے بہت میریکلز ہو رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں، خداون کے نام پہ جب ہم کرتے ہیں تو خداون اپنے نام کو کا جب اس کا نام لیا جاتا ہے تو خداون اپنے نام کو ایسے نہیں اس کا نام ایسے خالی پاور لیس نہیں ہے. جب یسوع کا نام لیا جاتا ہے تو خداون اپنے نام کو دیکھتا ہے اور پھر اپنے اینجلز کو ریلیز کرتا ہے اور وہ چیزیں چینج ہوتی ہیں. اس لیے اینڈنگ پہ بہت سارے تیرے نام سے یہ نہیں کیا، مگر کیا آپ کا ریلیشن خداون کے ساتھ بیسٹ ہے؟ اگر نہیں ہے تو اپنے ریلیشن کو بیسٹ کریں کہ اس سے کہ آپ ابلیس سے فائٹ کریں، اسپرٹ سے فائٹ کریں. یہ ضروری نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ آپ کا ریلیشن خدا ان کے ساتھ بیسٹ ہو. یہ ضروری نہیں کہ بدروئیں نکلیں یا آپ بڑا کام کریں ایسے ہو. یہ دنیا کو شو کروانے کے لیے ہوتا ہے. لوگ بچتے ہیں مگر لوگ بدروئیں نکلنے سے آزاد نہیں ہوتے. لوگ نجات پانی چاہیے. آپ کی زندگی بیسٹ ہو. اگر آپ کی زندگی بری ہے اور آپ بہت کام کر رہے ہیں تو اینڈنگ پہ کوئی فائدہ نہیں، اس کا سارا رانگ ہے. کیونکہ اسائنمنٹ جو آپ کو ملی تھی آپ نے انکمپلیٹ کی. کیونکہ اسائنمنٹ میں کام تو ہے مگر آپ کی پرسنل اسائنمنٹ بھی ہے. کیا آپ کی پرسنل اسائنمنٹ بیسٹ ہے؟ 23 جو کوشچن ہے ہمارا، کیا بدروئیں کیونکہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں تو کیا وہ مل کے کام کر رہی ہوتی ہیں؟ بہت ساری اسپرٹس ہیں، بہت ساری ہیں، مختلف قسم کی ہیں، مختلف بیماریوں کی ہیں. کیا وہ مل کے کام کر رہی ہوتی ہیں؟ بڑا کوشچن ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسپرٹس ایک ہی نہیں ہوتی، بہت ساری ہوتی ہیں اور وہ مل کے کام کرتی ہیں. تو میں اس میں اس کا آنسر دوں گا کہ ہاں وہ مل کے کام کرتی ہیں. میں اس کا ایویڈنس دیتا ہوں. بائبل میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ جب ایک اسپرٹ جاتی ہے انسان سے نکلتی ہے تو وہ پھر سوکھے مقاموں میں گھومتی ہے اور آرام نہیں پاتی. اسی کو گھر نہیں مل رہا ہوتا جہاں وہ آرام پائے. وہ آرام نہیں پا رہی ہوتی کیونکہ یہ دنیا بدروہوں کے لیے نہیں بنی، اسپرٹس کے لیے نہیں بنی. ان کو ایک گھر چاہیے، وہ یہ دنیا نہیں ان کو چاہیے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی قبروں میں نہیں جانا، قبروں میں بدروہیں. یاد رکھیں، بدروہیں مردوں میں، مردہ چیزوں میں نہیں ہوتی. بدروہوں کو زندہ لائف چاہیے. بدروہیں درختوں میں ہو سکتی ہیں، جانوروں میں ہو سکتی ہیں یا انسانوں میں ہو سکتی ہیں. یاد رکھیں، بدروہیں درختوں میں کیونکہ ان کے اندر لائف ہے، یا بدروہیں اینیمل کوئی بھی جانور ہے ان پہ ہو سکتی ہیں، یا پھر وہ انسانوں کے اندر ہے. اور بیسٹ ابلیس کوشش کرتا ہے کہ وہ انسانوں کے اندر کر کرے کیونکہ یہ اس کی وہ ضرورت ہے، یہ اس کی ضرورت ہے کہ وہ انسانوں کے اندر ہے. رابا کاسی کیری بابا ساکاری کی لمبورو کوسی بارہ کاسی کی تھی کی. اس لیے یاد رکھیں، جب یہ سنسی متی 8 اس کی 31 آیت میں لکھا کہ یسوع بدروہوں کو اور بدروہیں التماس کرتی جب وہ قبرستان میں گیا جہاں وہ شخص تھا، بیڑیوں کو توڑ ڈالتا تھا. تو اس کے اندر لشکر تھا، بہت ساری بدروہیں تھیں جو مل کے کام کرتی ہیں. یاد رکھیں، ایک شخص جب اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا ہے تو سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے. ایڈکشن اسپرٹ اس کے اندر آتی ہے، پھر وہ چرس پیتا ہے، پھر وہ ہیروئن پیتا ہے. ایک اسپرٹ دوسری اسپرٹ کو لے کے آتی، دوسری تیسری کو لے کے آتی، پھر وہ شراب پیتا ہے، پھر وہ حرام کاری کرتا ہے. تو ہر قسم کی اسپرٹ پھر ان کا رستہ کھل جاتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ آ کے اب ایڈکٹ کرتی جاتی ہیں. بری اسپرٹس ہوتی ہیں، ریپ کی اسپرٹ ہوتی ہیں، شراب کی اسپرٹ ہوتی ہیں. پھر وہ جا کے کٹھی پھر وہ کیا کرتی ہیں، پھر مل کے کام کرتی ہیں. وہ سگریٹ بھی پی رہا ہوتا ہے، ہیروئن بھی پی رہا ہوتا ہے، شراب بھی پی رہا ہوتا ہے، مختلف اس طرح کے کام کر رہا ہوتا ہے. تو وہ کر کے کام وہ چیز
अपनी लाइफ को दूसरे एरिया पे, दूसरे बैड एरिया में, एटमॉस्फेयर में अपने आप को मूव करवा रहा था। इसलिए बहुत सारी बदरूहें मिल के काम करती हैं, मिल के काम करती हैं। ये बात की बात है कि आगे एक टॉपिक है कि बहुत सारी स्पिरिट्स आपस में एरिया में भी मूव करती हैं कि मैं बड़ी हूँ, ये छोटी है। तो बहरहाल बदरूहें मिल के काम करती हैं और अपना अपना काम करती हैं। एक शख्स जब किसी इजाज़त देता है तो एक बदरू दूसरियों को भी ले आती है ताकि उससे पहला बुरा हाल, क्यों बाइबल में लिखा है कि एक बदरू और को भी ले आती है और उससे भी बुरा उसका पहला हाल होता है। क्यों बुरा होता है? क्योंकि मीन के अगर वो शख्स शराब पीता था, जस्ट एक आइडिया, और फिर जब बदरूहें दूसरी आती हैं तो एक जो स्पिरिट है वो नशे की एडिक्शन है, वो हीरोइन की स्पिरिट है, और वो क्या करती है, उसको उस एरिया पे भी उसका फोकस लगाती है। फिर एक स्पिरिट है जो हरामकारी की स्पिरिट है, वो उस एरिया पे भी उसको लेके जाती है। तो वो एक एरिया पे मूव करता है, जब दूसरी स्पिरिट आती हैं तो उसको दूसरे एरिया भी खुल जाते हैं और वो उनको उस एरिया पे भी मूव करती है। वो शख्स उस एरिया में भी जाता है जहां उसको नहीं जाना चाहिए। वो एक एरिया पे जाता है, फिर उसके बाद अगले एरिया पे भी मूव करता है। क्यों? क्योंकि स्पिरिट उसके बाद वो दरवाज़ा खुल गया है और हर एरिया की स्पिरिट, हर चीज़ की स्पिरिट, बीमारी की स्पिरिट, बीमारी आ जाती है और बीमारी की स्पिरिट्स आ जाती है, कैंसर आ जाता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा जब दूसरी आती है स्पिरिट, एक स्पिरिट दूसरों को भी ले आती है तो उससे बुरा हाल क्यों होता है? क्योंकि हर किस्म की स्पिरिट उसमें जब आती है तो वो दूसरे दरवाजे भी खुल जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं, और बीवी को मारता है, बच्चों केयर नहीं करता। ये बदरूहें मिल के फिर काम करती हैं। इसलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, क्या बदरूहों को जब निकाला जाता है तो क्या वो शख्स परेशान होता है बदरूहों को निकालते? याद रखें, जब कोई भी मैन ऑफ गॉड बदरूहों को निकालता है तो उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बदरूहें हमारे ताबिया हैं। जब हम उन्हें हुक्म देते हैं, जब एक मैन ऑफ गॉड की बात कर रहा हूँ, एक मैन ऑफ गॉड जब उसे, एक खुदा का खादम जब उसे हुक्म देता है तो फिर वो उसका कहना मानती है। वो जिस तरह भी हुक्म, जिस एरिया में भी हुक्म देता है वो बदरूहें निकल। आप अक्सर मैन ऑफ गॉड इस एरिया में काम नहीं करते कि वो जब बदरूहें निकालते कि गेट आउट निकल जा, तो वो बदरूहें निकल जाती हैं, मगर वो कहीं पास ही बैठी होती हैं, कहीं और इलाके में मूव करती हैं, किसी और गली में चली जाती हैं, क्योंकि बस मैन ऑफ गॉड ने ये करा, इसमें नहीं तो नहीं आना और निकल जा। हम उसको अरेस्ट नहीं करते उस स्पिरिट को, क्योंकि स्पिरिट आज़ाद होती है और वो निकल तो जाती है। अगर वो जो शख्स जिसमें से निकाली गई है, अगर वो शख्स दोबारा गलत एरिया में जाता है तो वो स्पिरिट उसको अट्रैक्ट कर रही होती है। जब जो काम करते हैं बदरूहें अट्रैक्ट करती हैं। आप बदरूहों को अट्रैक्ट करते हैं, आप बदरूहों को अट्रैक्ट करते हैं, जो काम करेंगे स्पिरिट्स अट्रैक्ट होती हैं। इस वजह से जब भी हमें निकालना है, उन स्पिरिट को प्रॉपर एक जगह पर अरेस्ट करें ताकि उधर से फिर वो स्पिरिट उसकी तरफ आए ना, कभी भी कुछ हो। इसलिए आपको पता है यीशु ने कहा था कि फिर गुनाह ना करना, इससे बड़ी मुसीबत ना आए, क्योंकि स्पिरिट जब निकलती हैं तो फिर वो कोशिश करती हैं कि हम दोबारा वापस आए, और जब वो वापस आती हैं तो फिर पहले से भी बुरा हाल हो जाता है। याद रखें, आपने ये चीज़ को फोकस करना है कि क्या स्पिरिट के बारे में हमने सीखा है, हमने किस तरह चलना है खुदा के साथ। इसलिए इसको ज़रूर फोकस करें। और बड़ी ज़बरदस्त इसमें क्या, जब हम स्पिरिट्स को निकाल रहे होते हैं तो कई दफ़ा छोटे बच्चे साइड पे बैठे होते हैं, क्या, क्योंकि वो तो इसको उनको नहीं पता और वो बैठे होते हैं, वो निकाल भी नहीं सकते, और वो उनको इन चीज़ों का नहीं पता। क्या स्पिरिट क्या उनके अंदर भी घुस जाती हैं? याद रखें, नहीं, क्योंकि मैन ऑफ गॉड के पास इख्तियार होता है। इस वक्त वो जब निकाल रहा होता है उसके पास अथॉरिटी होती है मैन ऑफ गॉड के पास। इसलिए जब वो मैन ऑफ गॉड कहता है गेट आउट, इस घर से निकल जा, तो फिर वो घर से निकलती है, वो बच्चों के अंदर घुस नहीं सकती। अगर मैन ऑफ गॉड
ان ایریا میں جب بدروؤں کو نکالتا ہے تو اسے چاہیے اس گھر کو انوائنٹ کرے، اس گھر کو مسا کرے، آئل لگائے، پانی پھینکے، تاکہ انوائنٹ کر دے سارے گھر کو، تاکہ اسپرٹ ان کے گھر میں کیا دروازوں کے پاس بھی نہ بیٹھے۔ بائبل میں لکھا ہے وہ دروازے پہ دبکی بیٹھی ہے، کس کو پھاڑ کھائے۔ دروازوں پر انوائنٹ کر دیں تاکہ کوئی اسپرٹ کبھی بھی دروازے پر بیٹھ کے واچ نہ کرے۔ اسپرٹ واچ کرتی ہیں، واچ کرتی ہیں کہ کیسے ہم نے پھاڑ کھانا ہے۔ تو اگر آپ اسپرٹس جو ہیں، جو بدروئے ہیں، جو ڈیمنز ہیں، بیڈ اینجلز ہیں، جو ابلیس اپنے اینجلز کو موو کرواتا ہے ابلیس، اور اس کے بعد وہ اینجل پوزیس اوور کم کرتے ہیں اسپرٹ ڈیمنز پر، تو وہ آگے کام کرتی ہیں۔ اینجلز کبھی کسی کے اندر نہیں گھستے، اینجل اوور کم کرتے ہیں، انفلوئنس کرتے ہیں انسان کے اوپر۔ اسپرٹ بدروئیں جو ہیں وہ ان کے اندر پوزیس ہوتی ہیں، اور اینجل کبھی نہیں، چاہے وہ خدا کے اینجل ہوں چاہے وہ ابلیس کے اینجل ہوں، اینجل کبھی کسی کے اندر نہیں آتا، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے اس کا بھی ایک جسم ہے، جیسے ہمارا جسم ہے اس کا بھی ہے، تو آ نہیں سکتا، بس انفلوئنس کرتا ہے۔ ابلیس جب پترس کے اندر آیا تو بائبل لکھا ہے کہ اس کے اندر وہ گھسا، ابلیس نہیں گھسا، اس نے اوور انفلوئنس کیا، اس کے اوپر قبضہ کیا، اور اس بدروئیں کیا کرتی ہیں، اینجل جب قبضہ کرتے ہیں تو اسپرٹس کو اس کے اندر موو کرواتے ہیں، بدروئیں اس کے اندر بھیجتے ہیں۔ تو اس طرح ایک سٹڈی ہے ایک علیحدہ، تو یاد رکھیں ان چیزوں کو ہم نے سیکھنا ہے۔ اگر ہم ان کو چیزوں کو نہیں سیکھیں گے تو پھر پرابلم ہوگی، اس لیے بچوں کو ہم اختیار ہے، ہم ایک مین آف گاڈ کو، کہ جب وہ جس ایریا پہ اسے بھیجتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ جب کہتے ہیں نا تم نے کبھی اس گھر میں نہیں آنا، تو 100% ٹرو ہے، پھر وہ کبھی نہیں آتی۔ ہاں اس وقت آئے گی جب اس کو موقع ملے گا، اور وہ گھر والے موقع دیں گے۔ دروازہ جب مین آف گاڈ نے بند کر دیا ہے اس ڈیمنز کا، تو وہ لاک ہو جاتا ہے۔ کھلتا کب ہے؟ جب وہ شخص اس دروازے کو کھولے، گناہ کرتا ہے، بدی کرتا ہے۔ مین آف گاڈ کہتا ہے یہ نہیں کرنا، مگر وہ جب جاتا ہے تو جب اپنی زندگی میں پھر ویسے ہی کام کرتا ہے تو وہ پھر دروازہ کھولتا ہے۔ بدرو جو ایک گئی ہوتی ہے وہ پھر 7 اور اپنے ساتھ لے آتی، 7 اور اپنے ساتھ لے آتی ہیں، اور وہ اگلی اور لے آتی ہیں، تاکہ ان سے بھی برا حال اس شخص کا ہو جائے۔ اس لیے یاد رکھیں ہم نے ان کو سیکھنا ہے۔ کوسچن نمبر 25 ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کوسچن نمبر 25 میں ہے کہ کیا جو بدروہیں ہیں ان کی طاقت اور نشہ آور ادویات کے درمیان میں کوئی ابلیس کا سسٹم ہوتا ہے، کہ اس کی کوئی طاقت ہوتی ہے کہ لوگ نشہ آور چیزیں کھاتے ہیں، اور یہ تو میں ایبسلوٹلی کہوں گا یہ ٹرو ہے کہ ہمیشہ ابلیس کو ایویڈنس بھی دوں گا، ہمیشہ بہت سارے لوگ میڈیسن تو کھا رہے تھے مگر انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ ابلیس کا اٹیک ہے، تو وہ کھاتے رہتے ہیں، ڈاکٹر دیتے رہتے ہیں کبھی یہ کھا لو کبھی، مگر وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہے۔ یاد رکھیں اگر کوئی شخص آپ کے سامنے، یا آپ میڈیسن تو کھا رہے ہیں مگر اس کا اثر نہیں ہو رہا، یا پھر ڈاکٹر کو اس بیماری کا نہیں پتا چل رہا، تو سمجھ لیں کہ آپ کو کسی مین آف گاڈ کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ وہ مین آف گاڈ جو اسپرٹ میں موو کرتا ہے، جو اسپرچل ہے، جس کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس جائیں، وہ اس کو جھڑکے گا، اور اس بیماری نہیں، یہ بیماری نہیں، یہ ایک اسپرٹ ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہوگا مرکز 5:1 میں وہ آدمی کیا ناپاک روح تھی، اور وہ قبروں میں رہا کرتا تھا، اور وہ کیا کرتا، زنجیریں اس کو باندھی جاتی، وہ زنجیروں کو توڑ دیتا تھا، اور کسی کے قابو میں نہیں رہتا تھا۔ کیوں وہ اتنا طاقتور ہو گیا تھا؟ کیونکہ اس کے اندر اسپرٹ تھی، اس کے اندر بدروہیں تھیں، اور وہ طاقتور لشکر تھا۔ وہ جب زنجیروں سے باندھا گیا، لوگ باندھتے تھے تو وہ زنجیروں کو توڑ دیتا تھا، لوگ ڈرتے تھے۔ تو ایک آپ کو پتا مرکز 9:25 میں لکھا ہے، اور وہ ناپاک روح کو خدا نے اس کو جھڑکا، اس کے اندر گونگی اور بہری روح تھی۔ اگر ایک ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو وہ کہے گا جی اس کے گونگی بہری میڈیسن کھائے، اس کا علاج ہوگا، اس کا آپریشن ہوگا، یہ ٹھیک ہوگا، مگر وہ پھر بھی نہیں، کیونکہ اس کے اندر گونگی بہری اسپرٹ ہے۔ اس کو جب تک جھڑکا نہ جائے، اور یسوع نے جھڑکا تو وہ سننا شروع ہو گیا اور بولنا شروع ہو گیا۔ تو ان کے درمیان میں یہ چیزیں ہیں۔
اگر آپ کو ڈاکٹر سے کوئی آرام نہیں آ رہا، بالکل سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد ڈاکٹر کو نہیں پتہ چل رہا، تو یاد رکھیں آپ کو مین آف گاڈ کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اور وہ ان چیزوں کو نکالے گا، پھر کبھی چیزیں آپ کی زندگی میں نہیں آئیں گی، یاد رکھیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کوشچن نمبر ہے 27 ہے، ہم شیطان کی جو علامات ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کیسے، ابھی یہ میں نے بتایا آپ کو کہ اگر ڈاکٹر کو نہیں پتہ چل رہا، بہت سارے ہیں مجھ سے جب پریئر کرواتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ مجھے بتائیں کیونکہ یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ڈاکٹر کو، تو اس وجہ سے وہ پھر جب پریئر ہوتی ہے، جب جھڑکا جاتا ہے اس اسپرٹ کو، تو وہ چیزیں نکل جاتی ہیں۔ بہت سارے بیمار ایسے جو کینسر میں ہوتے ہیں، تو اس کا علاج نہیں ہے، مگر اس کا علاج یسوع کے پاس ہے، یسوع کے پاس اس کا علاج ہے، اور وہ یسوع مسیح کے پاس ہے۔ جب مین آف گاڈ اس کینسر کو جھڑکتے ہیں تو اسپرٹ ہوتی ہیں، اکثر میں نے دیکھا ہے پروفٹ ٹی بی جوشوا کی میٹنگ میں، جب وہ ہاتھ رکھتا ہے تو اسپرٹ ایکسپوز ہوتی ہیں، کینسر کی اسپرٹ، تو جب وہ نکلتی ہیں تو وہ کینسر کا شخص ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ کینسر اس کے اندر سے غائب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ ڈیمن پاور کیا ہے اور گاڈ پاور کیا، ہم نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں تو پھر ہم اپنی لائف میں خوشحال ہوں گے اور ابلیس کے سارے قلعوں کو ہم ڈھا دیں گے۔ بڑی زبردست ایک آپ نے دیکھا ہوگا علامات کے ہیں جو تمام ووڈو جو مذہب رکھنے والے ہیں وہ شیطان کے کچھ سمبلز رکھتے ہیں، اور یہ سمبل علامات بتاتی ہیں کہ یہ ووڈو کے ماننے والے ہیں، ابلیس کا ان پر اختیار ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ بدھ مت میں بڑے بڑے دیوتا عجیب سے بدنما ہوتے ہیں، بڑے بڑے دیوتا، ان کو خدا بنایا ہوتا ہے، علامات ہیں، اسپرٹس ہیں، ان کے ذریعے وہ انفلوئنس لوگوں پر کرتی ہیں۔ اس طرح بہت سارے ہیں۔ جب بھی کسی نے کسی اسپرٹ کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے تو وہ ڈائریکٹ نہیں کرے گا، وہ کچھ علامات لے کے آئے گا، اسٹیچو لے کے آئے گا عجیب سے، ان کے ذریعے وہ اسپرٹ سے کنیکٹ کرے گا، ویسے اسپرٹ سے کنیکٹ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بدروحوں سے کنیکٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جن کے ذریعے اسپرٹ اٹریکٹ کرتی ہیں، اور ان کے ذریعے پھر کانٹریکٹ ہوتا ہے، پھر آپ کمیونیکیشن ہوتی ہے آپ کی، پھر آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ کس طرح ہم وہ کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے سیکھنی ہیں۔ ہمارے گھروں میں کوئی ایسی چیزیں تو نہیں جو ہمیں نہیں پتہ، بہت ساری اسپرٹ ہوتی، اکثر لوگوں کے گھروں میں تویز نکل آتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، لگے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ جی کیا ہو گیا ہمارے گھروں میں، کیا جب نکالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ ہمارے گھروں میں تو یہ علامات دیکھیں، کچھ ایسی چیز تو نہیں جو آپ کو نہیں پتہ، تو وہ چیزیں جو سمجھتے ہیں کہ آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتہ، یا آپ کے اس کے لانے سے آپ ڈسٹرب ہے تو اس کو اپنے گھر سے نکال دیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میں اپنے بچوں کے ساتھ، ہم نے پورے منتھ کا ہم جو اپنے گھر کا سارا سودا لے آتے ہیں، تو میں نے ایک بیٹ لیا اپنے بچوں کے لیے، وہ اس کے آگے ڈریگن سا بنا ہوا تھا، پنچ، اس وقت نہیں مجھے پتا چلا وہ سری لنکن پنچ ہوا آتا ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ میں ایک دن دوسرے دن مجھے ڈریم آیا، خدا نے بتایا کہ خدا نے کہا کہ اچھا، وہ میں نے اپنے ہاتھ، ڈریم کیا دیکھتا ہوں، میں نے اپنے ہاتھ میں سانپ پکڑا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں وہ کہیں کاٹ نہ لے، اور میں کہتا ہوں بڑے آرام سے اس کو کھیلو بڑا۔ میں نے پھر خدا نے کہا کہ تو نے جو بیٹ لے کے آیا ہے وہ ڈریگن ہے، وہ ڈریگن جو ابلیس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ پھر وہ ہم نے کسی کو دے دیا، جو بھی سستے سے، میں تھوڑا سا بچوں نے کہا، انہوں نے بیچ دیا کسی کو۔ تو یہ علامات آپ دیکھیں، کوئی آپ کے گھر میں ایسی چیز تو نہیں جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں کوئی مصیبت آئے، تو ان چیزوں کو اپنے گھروں سے ریموو کر دیں۔ جب آپ ریموو کریں گے تو آپ بیسٹ ہوں گے۔
does person possessed of evil spirit receive his salvation before or after his deliverance? کیا ایک شخص جو ہے وہ مختلف بری روحوں میں ہو کے کیا اسی دوران وہ نجات پا سکتا ہے؟ یاد رکھیں بائبل میں یہ نہیں لکھا، اکثر مین آف گاڈ کہتے ہو توبہ کر توبہ کر. بائبل میں لکھا ہے جو ایمان لائے. کہ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، جسٹ ہم یہ کہتے ہیں خداون میری زندگی کو بدل، میں ایمان لاتا ہوں. یاد رکھیں توبہ توبہ ہر روز ہوتی ہے، مگر توبہ اٹس مین آپ کر رہے ہیں اور خدا کو کہہ رہے ہیں خداون میں ٹھیک ہوں اب تو میری لائف میں. خدا کبھی کام نہیں کرتا. یاد رکھیں جب آپ کہتے ہیں خداون میں کچھ بھی نہیں ہے، میں بدل نہیں سکتا اپنے آپ کو، اے باپ میں کچھ نہیں کر سکتا، تو میری مدد کر، میں ایمان تجھ پہ، تو خدا پھر کام. جب آپ خدا کو کہیں گے نا میں کر رہا ہوں تو خدا کام نہیں کرے گا. جب کہیں گے خدا تو کر تو خدا کام کرے گا. کیونکہ بائبل میں لکھا جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے. یہ نہیں کہا جو توبہ کرے. توبہ وہ کرتا ہے جو آلریڈی نجات یافتہ ہے اور اس سے بے وقوفیاں ہوتی ہیں وہ معافی مانگتا ہے، ریورس ہوتا ہے دوبارہ. ایمان وہ لے کے آتا ہے جو بالکل نیو ہے اور اسے خدا کا نہیں پتا، وہ کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں خداون پہ، خداون تو ہی سب کچھ ہے میرا. پھر خدا اس کی زندگی میں چیزوں کو بدل دیتا ہے. اس لیے یاد رکھیں بہت سارے ایسے مین آف گاڈ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو جن کے اندر حسد ہے، لڑائیاں ہیں، مگر وہ نجات پا لیتے ہیں، مگر وہ حسد نہیں چھوڑتے. یا وہ چوری تو کر رہے ہیں مگر ایک میٹنگ میں جا کے انہوں نے اپنی زندگی تو بدل دی، خدا ان میں معافی مانگتا ہوں، مگر ان کے اندر وہی چیز نہیں ہے. اسپرٹ ان کے اندر ہے مگر ان کو نکالنا پڑے گا. نجات آپ کی اسپرٹ کو ملتی ہے، آپ کی سول کو نہیں ملتی. سول جب آپ چلتے جاتے ہیں، جب بائبل میں کیا لکھا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. سول میں پھر ہم چلنا ہے اور ہم نے نجات پاتے رہنا ہے. نجات آپ کی اسپرٹ کو ملتی ہے، سول میں پھر آپ ڈیولپ اپنے آپ کو کرتے ہیں. اس لیے ایک شخص جب نجات پاتا ہے تو وہ اس کو اسپرٹ کو نجات ملتی ہے، سول میں اس کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اس لیے یاد رکھیں ہمیں سیکھنا پڑے گا، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طرح اس کو کر سکتے ہیں. گلوری آف گلوری 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 آف جیسس، گلوری آف جیسس. کیا بدروہیں ایک 29 کوشچن، کیا بدروہیں کسی عمارت کے اندر رہ سکتی ہیں اور کیسے وہ وہاں پہنچتی ہیں، کس طرح؟ یاد رکھیں ہمیشہ کبھی بھی کسی چیز اسپرٹ کبھی نہیں آتی جب تک ان کو بلایا نہ جائے. میرا گھر ہے، جب میں ان کو بلاؤں گا ہی نہیں تو وہ آئیں گے نہیں. بلاؤں گا کیسے؟ ان کو یہ نہیں کہوں گا آجو آجو، نہیں، میں دروازہ کھولوں گا. وہ دروازہ جو خدا کو نہیں پسند، جب میں وہ کھولوں گا اسپرٹ آٹومیٹیکلی ان کو راستہ مل جائے گا. یاد رکھیں دروازے دیکھیں کون کون سے کھلے ہیں. کوئی ایسا دروازہ تو نہیں کھلا جو خدا ان کو پسند نہیں. اس وجہ سے یاد رکھیں ایک شخص ایک گھر میں اگر ان کو کال کرتا ہے، اگر وہ برا شخص ہے تو اسپرٹ اس گھر میں آئیں گی جائیں گی، آئیں گی جائیں گی اور بھی ساتھ لے آئیں گی. آپ ان کو روک نہیں سکتے. یسوع مسیح نے ایک بڑی زبردست مثال دی. مرکز 8:28 میں لکھا ہے بیت صدا میں آئے اور لوگ ایک اندھے کو لے کے آئے اور یسوع مسیح نے اس اندھے کا ہاتھ پکڑ کے اس گاؤں سے باہر لے گیا یسوع مسیح، اور اس کو جب ٹھیک کیا تو لکھا اس گاؤں میں واپس نہ جانا، اپنے گھر جا، کبھی نہ اس میں آنا. یاد رکھیں جہاں ابلیس کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، جس آلٹر پہ ابلیس کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، یہ کوشش نہ کریں کہ میں اس کو برباد کر دوں گی. وہ آپ کو برباد کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی جگہ نہیں ہے، وہ آپ کا ایریا نہیں ہے. جس شخص کو ادھر سے نکالنا ہے اسے کہنا بیٹا اس علاقے میں تو نے نہیں گھسنا. ایک علاقہ ہے، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں.
ایک مارکیٹ ہے, ادھر ہیروئن کا کاروبار ہوتا ہے, شراب کا کاروبار ہوتا ہے. اب جب ایک شخص نجات پاتا ہے تو اسے کہتے ہیں بیٹا جہاں تو جاتا ہے اب تو نے وہاں نہیں جانا. آپ یہ نہیں کرو گے ادھر جا کے ان کا کاروبار بند کراؤ گے, وہ آپ کو ڈسٹرب کریں گے. اس وجہ سے وہ آپ اس کو کہیں گے آپ نے نہیں اس جگہ جانا. تو یاد رکھیں یہ بہت مین ہے یسوع مسیح نے کہا بیٹا ادھر نہیں جانا اس گاؤں میں, بس تیرا ادھر کوئی کام نہیں ہے, تو بس اپنے گھر جا. رابا کا کی کوشچن نمبر 30 ہے, کیا ہم ابلیس کو داخل ہونے کی اجازت یا شیطان کو داخل ہو سکتا ہے ہمارے؟ یاد رکھیں ابلیس کبھی ہمارے اندر داخل نہیں ہوتا جب تک ہم اسے نہیں کہیں گے. اکثر لوگ ڈرتے ہیں, ہائے بدروئیں ہیں بھاگ جاؤ, بدروئیں نکلتی ہیں, تو نو, وہ آپ کو نہیں کچھ, آپ جب اجازت نہیں دیں گے وہ نہیں ہے. اجازت کیا ہے؟ بھی اندر آ جاؤ. اجازت کیا ہے؟ آپ کس ایریا میں کام کر رہے ہیں, کون سی اسائنمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. کیا آپ کسی کو مارنے کے چکروں میں تو نہیں؟ کیا آپ چوری تو نہیں کرتے؟ تو دروازے تو کھلے ہیں, اسپرٹ آئیں گی اور بھی لے آئیں گی. آپ ایک چوری کرتے ہیں پھر اس کے بعد زیادہ کریں گے, پھر بڑے چور ہو جائیں گے, پھر بہت زیادہ ہو جائیں گے, کیونکہ اسپرٹس آتی رہتی ہیں اور وہ اڈکٹ کرتی رہتی ہیں اور چیزیں کرتی رہتی ہیں. ایک شخص بے انصافی کرتا ہے, اسکول کا بہت بڑا پرنسپل ہے, وہ بے انصافی کرتا ہے اپنے ورکرز کے ساتھ, ٹیچرز کے ساتھ, تو کیا ہے وہ اور زیادہ کرے گا, اور زیادہ کرے گا, کیونکہ اس نے ایک دروازہ کھولا ہے نا انصافی کا. اسپرٹ آئیں گی اور بھی وہ کام کرے گا, کیونکہ دروازہ اس نے کھول دیا, اور طریقے لگائے گا, اور طریقے لگائے گا, اس کا کاروبار برباد ہو جائے گا, کیونکہ اس نے ابلیس کو موقع دیا. اس لیے یاد رکھیں کبھی بھی ابلیس کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کے کاروبار کو برباد کر دیں. جب آپ موقع نہیں دیں گے وہ کبھی نہیں آئے گا. اور یسوع مسیح نے کہا کہ میری بھیڑیں میری آواز, یسوع کی آواز سنیں, چھوڑ دیں اور دوسرے لوگوں کی آوازوں اور کسی کی آواز نہ سنیں, بس یسوع کی آواز سنیں. ٹھیک ہے, گاڈ بلیس یو. اور میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ جب آپ سنتے ہیں تو شیئر کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملے. میں اور بھی میرے پاس بہت ہزاروں ڈھیروں ٹاپک ہیں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ٹاپکس رکھوں اور ہم مل کے اور بھی یسوع کا کلام سیکھیں. گاڈ بلیس یو. خدا حافظ.